السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بہت ہی مبارک اور بہت ہی عظیم دن ہیں۔ ان ایام کی اہمیت اور اس کی عظمت آپ اس اعتبار سے سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں کے اندر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور اہل علم کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ یہ 10 دن جو سب سے عظیم دن مانے جاتے ہیں، تمام دنوں کے اندر سب سے عظیم دن انہیں تسلیم کیا جاتا ہے، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ آئیے، سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ دن، اس دن کے اندر جو بھی اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر اور سب سے محبوب مانے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذو الحجہ میں کیے گئے عمل صالح اللہ رب العالمین کو جس قدر پسندیدہ ہیں، جس قدر محبوب ہیں، اتنا کسی اور دن میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے پوچھا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بھی نہیں ہے کیا؟ جہاد کا مقام بھی اتنا نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جہاد کا بھی مقام نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو اپنا مال لے کر کے اور بذات خود جہاد میں جا کر کے شرکت کرتا ہے، شریک ہوتا ہے، لڑائی کرتا ہے، لیکن اس لڑائی کے اندر، اس جنگ کے اندر شہید ہو جاتا ہے، وہ شخص نہیں واپس ہوتا ہے، تو ایسے شخص کا یہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا محبوب مانا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان ایام کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ ان میں ساری اہم عبادتیں، یعنی یہ جو 10 دن، ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں، ان ایام کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادتوں کو اکٹھا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہے، قربانی ہے، حج ہے، دعا ہے، یہ ساری کی ساری عبادتیں یہاں پہ جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسرے دنوں کے اندر یہ ساری کی ساری عبادتیں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ ہوا جس کی وجہ سے ان ایام کی فضیلت اور مقام دیگر دوسرے ایام کے مقابل میں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے۔
چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یعنی ان مقررہ دنوں میں اللہ رب العالمین کا نام یاد کریں۔ آپ غور کیجئے کہ ایام معلومات کہا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ ایام معلومات سے مراد عشرۂ ذو الحجہ ہیں، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ عزیز ساتھیوں، غور کرو کہ یہ 10 دن بہت ہی اہم دن مانے جاتے ہیں۔ انہی افضل ایام میں سے یا انہی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہی ایام کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دن ایسا عطا فرمایا ہے جسے ہم لوگ یوم عرفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یوم عرفہ یہ سب سے افضل دن مانا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ انہی فضائل میں سے، انہی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ بھی ہے ان ایام کی کہ ان ایام کے اندر یوم النحر بھی آتا ہے۔ یوم النحر سے مراد ذی الحجہ کا، یعنی جس دن عید منائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ غور کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دن یوم النحر یعنی عید کا دن، پھر 11 ذو الحجہ کا دن ہے جس میں حجاج منا کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں انہی 10 ایام کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے جمع کر دی گئی ہیں، اور انہی وجہ سے یہ 10 دن بہت ہی زیادہ تمام دنوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کا مقام بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان ایام کو ہم لہو و لعب کے اندر نہ گزاریں، ان ایام کو ہم کھیل کود کے اندر نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ نماز کا اہتمام کریں، صدقات کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم نے ان ایام کی اہمیت کو سمجھ رکھا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان ایام کی اہمیت کو اور مقام کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔